اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1982 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر کی آیت 33 سے ہو رہا ہے، 54/33۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین سے کہا جا رہا تھا، جو بالخصوص قریش تھے، کہ جس قسم کے نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہو، اور اس دعوے کی صداقت کے ثبوت میں قرآن کریم نے اپنے معمول کے مطابق تاریخی شواہد پھر پیش کیے ہیں۔ انہیں بتایا ہے کہ ان اقوام کی سرگزشتوں سے تم واقف ہو، ان کے معال اور انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں، ان کی حکایات جنہیں دن رات تم دہراتے رہتے ہو۔ تو سابقہ آیات میں قوم نوح کا ذکر آیا، قوم عاد کا ذکر آیا، قوم سمود کا ذکر آیا، اور اب آج قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ داستانیں تو ہیں ان اقوام کی جو ہزارہ سال پہلے گزری، براہ راست مخاطب تھی وہ قوم جو آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے گزر چکی، لیکن قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے رابطہ ہدایت ہے، اس لیے یہ تاریخی کہانیاں نہیں ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے۔ آج اس کے مخاطب ہم ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوموں کے عروج و زوال اور موت اور حیات کے اٹل غیر متبدل قوانین ہیں، جو ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں اسی طرح نافذ العمل ہوں گے جس طرح اقوام سابقہ کے سلسلے میں تم دیکھ چکے ہو۔ تو اس لیے اس کے مخاطب ہم آج خود ہیں۔ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جس غلط نظام کے نتیجے میں یا جن جرائم کے پاداش میں وہ قومیں تباہ ہوئی تھی، اگر وہی نظام، وہی ضابطۂ حیات، وہی جرائم ہمارے ہاں بھی نواز وزیر ہے، رائج ہے، متواتر ہے، تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان اقوام کا انجام ہوا ہے۔ اور کہا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ ابھی مہلت کا وقفہ ہے تمہارے پاس۔ انہیں بھی یہ کہا تھا کہ اس مہلت کے وقفے میں اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور جس صحیح نظام کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اسے اگر تم اپنے ہاں اختیار کر لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے۔ یہی میں سمجھتا ہوں ہم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے لیے بھی وہ مہلت کا وقفہ ہے۔ ہمیں کھڑے ہو کے جائزہ لینا ہوگا کہ قرآن نے جو جرائم ان قوموں کے گنائے ہیں وہ ہمارے موجودہ معاشرے میں، ہمارے نظام میں وہ جرائم تو نہیں ہے کہیں۔ اگر ہیں تو ابھی مہلت کا وقفہ ہے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو اگر وہ جرائم ہیں اور مہلت کے وقفے سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا انجام اور نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے کی اقوام میں ہو گزرا ہے۔ یہی ہے وہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں خدا کے قوانین پہ، مقافات عمل پہ، قرآن پہ، خدا پہ۔ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ اٹل ہے، غیر متبدل ہے، حقیقت ثابتہ ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ جب یہ یقینی بات بھی ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا اور اس کے باوجود انسان اپنے اصلاح نہ کرے تو پھر تو وہ خود دعوت دے رہا ہے نا اس موت کو۔ تو پہلے 4 اقوام کا جو ذکر آیا ہے، 3 اقوام کا، اب قوم لوط کا ذکر آیا ہے۔ ان کا جرم گنایا گیا ہے جنسی بد نہادی، سیکس پرورشن جسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے، واقعات اس سے پہلے بیان ہو چکے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں
یہ پرورشن کا لفظ اس کے اندر جو آ جاتا ہے وہ بڑا ہی جامع ہے۔ فطرت نے یہ سیکس یا جنسی خواہشات وہ تحفظ نسل کے لیے رکھی ہیں، انسانوں کے اندر بھی ہیں، حیوانات کے اندر بھی ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں فطرت نے خود ایک قانون اور قاعدہ مقرر کیا ہے، یہاں انسان سے کہا ہے کہ اسی کے مطابق تم بھی اس خواہش کی تبدیل کرو اس مقصد کے لیے، اور اگر وہ اس سے غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس خواہش کی تسکین کے لیے تو وہ اسے پرورشن کہتا ہے۔ قرآن اسی کو یہ کہتا ہے کہ قطع سبیل ہے۔ تو اس لیے اس کا نتیجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عام طور پہ اس غلط فہمی میں اقوام عالم اب تو مبتلا ہیں کہ یہ ایک انفرادی سا سوال ہے، ہر شخص کا پرائیویٹ سا مسئلہ ہے، اور جس طرح سے جی چاہے اس جذبے کی تسکین کر دی، زیادہ سے زیادہ اس شخص کی طبی زندگی پر، فزیکل لائف پر کچھ اثر پڑ جائے گا اور کیا۔ لیکن حیرت ہے کہ یہی قومیں جو یہ مانتی چلی آ رہی تھی آج بھی یہ مان رہی ہیں، انہی اقوام کی کہ مفکرین کی، محققین کی تحقیق اس نتیجے پہ پہنچا رہی ہے کہ یہ پرائیویٹ ذاتی انفرادی معاملہ نہیں ہے، اس روش کا اثر پوری قوم پہ پڑتا ہے۔ اور ارون کی تحقیق کے مطابق تو یہ کہتا ہے کہ بد نہادی جو شروع ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے، اس کے بعد یقینی طور پہ وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاں خود یہ قوانین ہومو سیکشوالٹی کو لیگل کا قرار دیا ہے، جن قوموں نے وہ ان کے مفکرین کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا جب قرآن کہتا ہے کہ ان کو اس طرح وضاحت سے سمجھایا ان اقوام کو، اور انہوں نے اس کے باوجود تقسیم کرتے رہے کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، مخالفت کرتے رہے، دشمنی مول لے لی، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسی واضح بات کی مخالفت وہ کیوں کرتے تھے۔ قرآن نے ان کے متعلق بھی کہا ہے کہ وہ علم و بصیرت رکھنے والی قوم تھی، سمع اور بصر اور قلوب ان کے موجود تھے، اس کے باوجود وہ اپنی روش کو نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ جذبات غالب آ جاتے تھے۔ آج مغرب کی اقوام میں ہی اگر آپ دیکھیں تو میں نے عرض کیا کہ انہی کے ہاں کے محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی، اور وہ اس کے الرغم اپنے ہاں پہلے تو انفرادی طور پہ یہ اس قسم کے فعل ہوتے تھے، اب انہوں نے قانوناً اس کو جائز قرار رکھا دونوں جگہ، یورپ میں بھی، انگلینڈ میں خاص طور پہ، اور ادھر امریکہ میں بھی۔ تو اب نظر آتا ہے جو قرآن کہتا تھا کہ عقل و فکر کے باوجود قوموں کی یہ حالت ہے کہ جب جذبات غالب آ جاتے ہیں تو عقل و فکر اس وقت پھر کوئی کام نہیں دیتی، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور یہ تو واضح ہے بات۔ تو قوم لوط کا قصہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے راستے میں وہ آئے اور پھر ان کے وہ مہمان آئے، اور بات اس نے یہی کہی ہے کہ جنسی بد نہادی کا نتیجہ قومی اعتبار سے بھی قوم کی تباہی ہوتا ہے۔ ان سے یہ کہا گیا، یہ آیات 33 سے 39 تک یہی کچھ قصہ قرآن نے بیان کیا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو انداز اختیار کر رہے ہیں بات سمجھانے کا کہ ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک نظریہ ہے، اس کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ بات سمجھانے کے لیے بڑا آسان، بات سمجھنے کے لیے بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ ہم سے کہہ رہا کہ بتاؤ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اس بات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرے تھے، ہے ایسا کوئی؟ اور جو ہم کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ، اس کے بعد سیدھی بات ہے۔ اگلی قوم آتی ہے پھر قوم فرعون کی، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا۔ یہاں یہ چیز خاص طور پہ ان اقوام میں چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، چھوٹے چھوٹے جرائم تو عام ہوتے ہیں، وہ جو ایک بڑے بڑے جرائم تھے نا قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کی اور فرعون کی قوم کی تباہی سے پہلے کہا ہے کلھا،
جو بھی تباہی کی نشانیاں ان کے سامنے آتی رہی اور ان سے منع کیا جاتا رہا، وہ ہر ایک کو جھٹلاتے رہے، ہر ایک کی تکذیب کرتے رہے، تو گویا جرائم بھی ایک دو نہیں اکٹھے ہو گئے، اور پھر وہ جس قدر وسیع اور عظیم ان کی سلطنت، اس کی مملکت تھی، فرعون تو ضرب المثل ہے نا دنیا میں، اسی اعتبار سے اس کے لیے یہ آیات اور نظر پیش کی جاتی ہے۔ جرائم کیا گناہ ہیں جناب؟ ان کے جرائم جو ہے، اس قوم کے جرائم جو ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے وہ ایسے ہیں کہ ہم غور کریں کہ اگر یہی نظام ہمارے ہاں بھی رائج چلا تو پھر اس کا نتیجہ تو وہی ہوگا جو قرآن نے کہا ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ حکومت انسان کی، شخصی حکومت، فرد کی، بادشاہت، ملوکیت، پہلا جرم یہ ہے۔ قرآن کی روح سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ کہا جو جاتا ہے کہ حکومت سے خدا کے لیے ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ ایک لفظ بول دیتے ہیں اور پھر وہ حکومت اپنی ہوتی ہے۔ خدا نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت خدا کی ہے، اور وہ حکومت خدا کی کتاب کی حکومت ہے۔ عملی بات اس نے بتا دی۔ پہلا جرم تو وہاں یہ ہے، شخصی ہے، ملوکیت ہے، ایک انسان کی دوسرے انسانوں پہ، یا انسانوں کے گروہ کی، جسے مغربی جمہوریت کہتے ہیں، دوسرے انسانوں پر۔ پہلا جرم تو اس کے ہاں کا یہ تھا۔ اس اپنی ملوکیت کو جو محض قوت پہ زور پر قائم کی گئی تھی، اس کے مقابلے میں جو دوسری مملکت یا حکومت ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے وہ انسانوں کی مشاورت سے طے پاتی ہے۔ قوانین یا اصول تو غیر متبدل جو خدا کی کتاب میں دیے گئے ہیں، ان اصولوں پر عمل پیرا کس طرح ہوا جائے گا، ان کو نافذ کس طرح کیا جائے گا، یہ اس قوم یا امت کے باہمی مشورے سے، یہ ہے جسے وہ صحیح اور جائز حکومت قرار دیتا ہے، جس کا نتیجہ تباہی نہیں بلکہ خوشحالیاں ہوتی ہیں۔ وہاں یہ صورت تھی کہ یہ شخصی ملوکیت تھی فرعون کی، اور اسے قائم رکھنے کے لیے کرتا کیا تھا، وہ جعل اہلھا شیئا یستضعف طائفۃ منھم، وہ قوم کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا، پارٹیاں بناتا تھا۔ یہ جو فرقے بنتے ہیں آپ کے مذہب کے، سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، کسی بھی حال کے اوپر بھی ہو، قوم ایک امت واحدہ ہے تو پھر وہ غلط نظام کو قائم نہیں رہنے دیتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے، غلط نظام جو قائم رکھنے والے جو ہیں اپنے نظام کے استحکام کے لیے کرتے یہ ہیں کہ وہ پارٹیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں امت کو، اور ایک دوسرے سے لڑاتے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کسی کو باہر کے اوپر لے جاتے ہیں، کبھی کسی کو نیچے لے جاتے ہیں، یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں وہ۔ اس بنا پہ ان کی حکومت جو ہے، مملکت جو ہے، وہ مضبوط رہتی ہے، اور امت یا قوم جو ہے اس کی طاقت منتشر ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے شخصی اور انسانی حکومت۔ دوسری چیز یہ، اس کے لیے امت کو، قوم کو مختلف پارٹیوں اور گروہوں میں تقسیم کرتے جانا اور ان کو لڑاتے چلے جانا ایک دوسرے کے ساتھ۔ سنتے جا رہے ہیں نا آپ، اور وہ بات ذہن میں ہے نا کہ اس کے مخاطب ہم بھی ہیں۔ وہ بول دوں پنجابی کا جو محاورہ ہے، ہماری بیٹیاں گانے جانتی ہیں، تو سس گل کر دی سی، لڑکی کو مخاطب کر کے بات کر رہی تھی، یہ تو گل سن، نویں تم کن کر۔ بات تو میں بیٹی سے کر رہا ہوں، تو بہو سے کہہ رہی ہے کہ کان تم دھرو، یہ اصل میں تمہارے لیے ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے۔ دو باتیں آ گئیں اس کی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کرتا یہ تھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ قوم میں دو افراد ایسے نظر آئے جن میں جوہر مردانیت کا، حریت تھی، غیرت تھی، حمیت تھی، قوت تھی، کوئی جوہر تھی، صلاحیت تھی انسانی، ان کو ذبح کر دیتا تھا۔
یہ ذبح وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو اس طرح سے ذبح کرتا تھا. اسرائیل کے بچوں کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا تھا. 40,000 کی تعداد میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نکلے وہاں سے, ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. تو یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ تو یہ ہے نا ہمارے ہاں کہ بس ذبح کا لفظ ہوا تو بس ذبح کے معنی یہی ہوا, چھری پھیر دینا. اس کا معنی ہوتا ہے کمزور کر دینا, ضعیف بنا دینا, غیر مؤثر کر دینا, انیفیکٹو بنا دینا. یہ اس زبان کے اس لفظ کے اندر ہے. تو وہ جن میں بھی ذرا انسانیت اور مردانگی کے جوہر پاتا تھا ان کو تو ذبح کر دیا کرتا تھا, غیر مؤثر بنا کے رکھ دیا کرتا تھا. بڑے طریقے ہیں ملوکیت کے. ایسے لوگوں کو میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ میرے والی باڑ میں تو یہ بات نہیں, جہاں یہ اچھے اچھے باغ ہیں وہاں وہ مالی ہاتھ میں کینچ لیے پھر رہا ہوتا ہے. کسی شاخ میں کوئی ایک پتی بھی اس کے نقشے کے مطابق ذرا اوپر اس نے سر کیا اور اس نے کرچ کیا اس کو, وہ ہر شاخ کو اپنے نقشے کے مطابق اپنے مقام پہ رکھنا چاہتا ہے. جس نے ذرا سر اٹھایا اور اس کو اس نے کیچ جو تھا اس کا اس نے کرچ کیا. یہ ملوکیت ہوتی ہے. وہ اپنے نقشے کے مطابق کام کو رکھنا چاہتی ہے. یہ جو سر اٹھایا ہے پنجابی کے سر کڈ کہتے ہے گئے, قوم کے سر کڈ جڑے نے انہوں نے توڑے میں پاس بدلاؤ. اور جتنے ایسے اس قسم کے ہوں کہ جن میں یہ چیزیں نہ ہوں, وہ اس سے آری ہوں, ان کو مقرر بناتا ہے. بتاتا یہ ہے کہ دیکھیے صاحب ہم قوم کے مشورے سے بات کر رہے ہیں, قوم سے یہ مراد ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ فرعون قرآن بتاتا ہے اس نے جرائم گنائے ہیں اس کے, اور وہ تو اس کے بغیر آگے نتیجے پہ پہنچاتا ہی نہیں نا جب تک یہ جرائم نہ گنا لے. کہا کیفیت یہ تھی. پھر اس نے بتایا ہے کہ یہ اتنا بڑا استبداد جو تھا اس کا, اس قدر مظالم, ملوکیت کی بجائے خیش کم نہیں ہے, اور اس میں یہ کچھ ساتھ کرتا تھا. تو یہ کس سہارے یہ بات کام رہتی تھی. یہ اتنی بڑی قوم جو تھی وہ کیسے اس طرح سے مسلسل مار کھاتی چلی جاتی تھی. کہا یہ کام مذہبی پیشوائیت سے لیا جاتا ہے. پہلی چیز جو تھا لفظ فرعونی کے معنی یہ ہے, ان کے ہاں سورج راہ جو تھا, سورج دیوتا, اس کی پرستش ہوتی تھی, اور یہ جو بادشاہ تھا اس کو اس کا اوتار بنایا جاتا تھا. آپ کے ہاں کی ملوکیت 1000 برس جو چلی آ رہی تھی, السلطان ذل اللہ علی الارض, بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ, یہ مذہبی پیشوائیت بناتی ہے. تو وہاں اس نے فرعون کے ساتھ حامان کا جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے, چیف ہے, ہیڈ ہے اس مذہبی پیشوائیت کا, اور اس کو جنود بتائے ہیں, اس کا اپنا لشکر ہے. کبھی غور کر کے آپ دیکھیے تو یہ بادشاہت, سلطنت, حکومت کا لشکر اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا یہ حامان کا لشکر بڑا ہوتا ہے. اور حامان کے لشکر کی جو آرگنائزیشن ہے پروپیگنڈے کی, اس کا تو جواب دنیا کی کسی قوم میں بھی نہیں ملتا. وہ ان کے ذریعے سے وہ مستحکم رہتی ہے اس قسم کی استبدادی اور شخصی حکومت. یہ دونوں متوازی حکومتیں ہوتی ہیں, پیرلل گورنمنٹس ہوتی ہیں. آپس میں ساجھا ان کا ہوتا ہے, سمجھوتا ہوتا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دینا, ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے, اور ایک دوسرے کی تقویت کا موجب بنتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ تھی وہ جو چیز چاہتی تھی. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گیا, فرعون کوئی دلیل نہیں سوجی, تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے. اپنے مشیروں سے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ انہیں مذہبی پیشوائیت کے ساتھ بھیجا دو موسیٰ کو, وہ سمجھ لیں گے. اور ساری قوم میں اعلان کر دیا کہ آؤ حق و باطل کا یہاں اکھاڑا جم رہا ہے, دیکھو کیسے یہ شخص شکست کھاتا ہے جو اس طرح سے ہے. سمجھے یہ طریقہ ہے, ان کے ساتھ بنا دو. اور جو ہی وہ مذہب کو ساتھ لے کے آئے, عوام کے نازک جذبات جو ہیں ان کو اپیل کر دی.
کہ دیکھیے صاحب یہ تمہارے امام کو، تمہارے ہاں کے حضرت صاحب کو، تمہارے فلاں عقیدے کو کیا کہتا ہے. پھر وہ کوئی سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو ایک لشکر ہوتا ہے بے پناہ. قرآن نے کہا ہے کہ تیسری چیز اس کے اندر اپنی تھی. اگلا جرم تو گنا رہا ہے، کہتا تیسری چیز اس کی یہاں قارونیت تھی، نظام سرمایہ داری کا تھا. محنت کوئی کرتا تھا اس کو نچوڑ کے لے جاتے تھے، پلتا اس کے اوپر کوئی تھا. مترفین جسے کہتے ہیں، دوسروں کی محنت پر عیش کی زندگی بسر کرنے والا. قارون اس کا نمائندہ، وہ بھی دنیا کے اندر ضرب المثل ہے. یہ تینوں ہی عجیب بات ہیں، یعنی یہ اتنی بلندی کی چوٹی کے مجرم ہیں کہ فرعون بھی، حامان بھی، قارون بھی یہ بطور ضرب المثل کے چلے آ رہے ہیں اپنے غلط نظام کے نمائندہ کی حیثیت. وہ شخصی حکومت کا نمائندہ، حامان پیشوائیت، مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ، قارون نظام سرمایہ داری کا نمائندہ. یہ نظام سرمایہ داری کی تھی، کاہے کے لیے تھی؟ اس سے کیا ہوتا تھا؟ وہ یہ کہ وہ بادشاہ کہتا تھا، حکومت والا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہاری روٹی میرے ہاتھ میں، رزق پر میرا کنٹرول ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جب روٹی پر جس کا کنٹرول ہوگا اس کے تو سارے محکوم اور محتاج ہوں گے. انا ربکم الاعلی یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. کہا یہ تھا جو بڑا جرم تھا. استبداد کی کیفیت یہ تھی کہ حق کی بات کہنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. قرآن نے بتایا ہے کہ جب وہ جو مذہبی پیشوائیت والے بلائے تھے ان میں کچھ ایسے تھے، وہ ساحرین دربار فرعون جسے ہم کہتے ہیں، کہ انہوں نے جب صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہوں نے اعلان کر دیا، اعتراف کر دیا کہ ہم ایمان لائے، یہ بات سچ ہی کہتا ہے. بکھرے ہوئے شیر کی طرح وہ گرجا ہے فرعون کہ ہے مجھ سے پوچھے بغیر ہی یہ تم اس کی صداقت کا اعلان کر رہے ہو، ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اپنے ضمیر کی آواز یا اپنی سچی بات جسے آپ سمجھتے ہیں اس میں اسے زبان پر لے آنا اس کی اجازت کے بغیر، یعنی سچ کہنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی. یہ عجیب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کیا فہرست دی ہے جرائم کی. کیونکہ اتنی بڑی قوم کی تباہی کے متعلق تو یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ اس نے تو بڑے بڑے انتظام کر رکھے تھے اپنے سب مملکت کی استحکام کے لیے، تو پھر کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ ڈوبا ہے؟ یہ جرائم بنایا ہے قرآن نے. میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ان میں سے ایک جرم بھی ایسا ہے کہ جو ڈبو دیتا ہے قوم کو، اور وہاں تو اتنے کہتے تھے. اور آج دنیا کی حالت پہ آپ غور کر دیجیے اپنے سمیت کہ ان میں سے کون کون سے وہ جرائم ہیں جو رائج اور عام ہو رہے ہیں. تو کیا خدا کا وہ قانون جو تھا وہ چلا گیا، اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا وہ قصہ؟ معاذ اللہ، وہ تو حیّ و قیوم ہے، اس کا قانون تو زندہ و پائندہ ہے. یہ ہے وہ چیزیں جس کے لیے قرآن ان کو دہراتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ بِالنُّذُرِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ضَعِيفٍ. اتنے بڑے پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑے آہنی پنجے کی ضرورت تھی. کہا ہاتھ ڈالا. یہ عزیز کا لفظ کچھ کم قوت والا نہیں، مقتدرن بھی ہے ایسا. بڑی سخت فولادی گرفت والا خدا کا قانون اس نے پکڑا. اتنی سخت قانون کی ضرورت تھی. اب یہاں وہ آ کے ان کا مخاطب ہوتا ہے. بات یہاں تک چلنے کے بعد آپ دیکھیے وہ ایک قصیدے میں ہوتا ہے تشبیب کے بعد گریز آنا اصل مقصد کے اوپر. یہ کہتے ہوئے کہا کس انداز سے بات کر رہا ہے. یہاں تک ایسا تھا جیسا کوئی ہسٹوریکل ایونٹس کو نریٹ کر رہا ہے، تاریخی داستانیں پیش کر رہا ہے.
کرتا چلا آ رہا اور فوراً ہی وہ کہتا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کہو تمہارے یہ جو بڑے بڑے سرکردہ ہیں ان سے بڑے تھے جن کی بات ہم نے کی ہے؟ کیا بات ہے سمجھانے کی، کیا انداز ہے بات کرنے کا، کہو تم ان سے بھی بڑے ہو، یا تمہارے پاس کوئی دستاویز ایسی آ گئی ہوئی ہے اتھارٹی کہ ان کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا تھا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، کہیں سے کوئی سند لے رکھی ہے تم نے؟ ایسے ایکسیپشن ہے تمہارے لیے؟ خدا کے قانون میں تو ایکسیپشن ہو نہیں سکتی، کسی کو سند نہیں مل سکتی۔ فقہ کی یہ سند جو ہے کہ بادشاہ یا سلطان جو ہے وہ جو جرم بھی کرے قتل کے ثواب سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، یہ خدا کے قانون کا تو فیصلہ نہیں ہے۔ یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ تمہارے پاس کوئی ہے سند، ہمارے ہاں کی ملوکیت نے تو وہ سند بھی پجا رکھی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا، ایک نے تو یہ کہا تھا یہاں مواخذہ نہیں ہوگا، وہ دوسرے تھے انہوں نے آگے کہا تھا قیامت میں بھی مواخذہ نہیں ہوگا بادشاہ سے۔ یہ ہے نا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی سند ہے؟ شاید انہوں نے بھی لے رکھی، ہمارے ہاں تو ان ملوکیت والوں کے دور ملوکیت میں یہ سندیں انہوں نے لے رکھی ہوئی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر پوچھئے نا بغداد کی گلیوں سے اور ہلاکوں سے کہ پھر کیا ہوا تھا، یہ سندیں کس کام آئی تھی؟ اور پھر یہ تو 1000 سال سے ہمارے ساتھ جو ہوتا چلا رہا ہے۔ آج آپ غور فرمائیے کہ دنیا کی عظیم الشان قوم 1 ارب کے برابر کے قریب آبادی، بحر ذخار ایک مراکش سے انڈونیشیا تک، تلاطم یہ سمندر کی دیکھیے، اور وہ اتنی سی چڑیا سی ایک حکومت جو ہے ان دوسروں کے ہاتھوں سے وضع کی گئی، ان کے ہاتھوں ذلت میں سلوک ہو رہا ہے۔ 1 ارب مسلمان جو ہے، اب انہیں آنکھیں نہ کھولو تو اور بات ہے، ورنہ ذلت و پرتی پستی کی اس سے زیادہ اور شہادت کیا ہو سکتی؟ پوری امت 1 ارب کے قریب، ان کے ہاتھوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، روح کب کپا اٹھتی ہے عزیزان نون اس کی واسطہ میں سن سن کے۔ یہ کیا کرتے ہیں اس کے مقابلے؟ یا تو عرفات میں جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یا پھر اس امریکہ کے پاس جا رہے ہیں اس کے خلاف مدد مانگنے کے لیے، وہ امریکہ جس کی بل بوتے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ قانون مکافات یہ نہیں ہے۔ ابھی غنیمت ہے، میں سمجھتا ہوں اپنی بصیرت کو خدا کہ ابھی مہلت کا وقفہ ہے، وہ ہم زندہ ہے، لیکن وہ تو نتیجہ تو بدلے گا نظام کے بدلنے سے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کہا جواب ان کا سن لیجیے، ہم یقولون نحن جمیع منتصر، یہ کہتے ہیں او بڑا جتھا ہمارا ہے، بڑا لشکر جرار ہے ہمارے پاس، ہم مقابلے میں آئیں گے، ہمارے اور مددگار بہت قبیلے ہیں جو ساتھ آئیں گے ہمارے۔ جواب یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس بڑی قوت ہے، ہمارے پاس بڑی فوجیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عزیزان ایمان، میں نے شروع میں کہا تھا جب قرآن نے کہا تھا کہ 7 آ پہنچی ہے، اور وہ شق قمر جہاں میں نے عرض کیا تھا، اور 7 میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں تو وہ قیامت ترجمہ کر دیا اور شق قمر ہو گیا وہ معجزہ، کہا تو قرآن نے یہ تھا کہ وہ انقلاب کی گھڑی آ پہنچی ہے، جب یہ غلط نظام کے نتائج جو پہلے زیر زمین چلے جا رہے ہوتے ہیں پھر وہ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کو اثرات کہتے ہیں، کسی نتیجے کا اچانک سامنے آ جانا، اسے کہتے ہیں اثرات۔ یہاں وہ کہا یہ قرآن کریم میں، تو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے جتھے ہیں، بڑے لام لشکر ہیں ہمارے ہیں، موافق نہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، میں نے کہا تھا نا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب لشکر راستہ ہو رہا تھا تو حضور اپنے خیمے میں یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ یہ خدا تیرا وعدہ یہ ہے کہ کتنا ہی جتھا بنا کے کیوں نہ آئے گا یہ شکست کھا کے بھاگیں گے. کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو ان چیزوں کے لیے اول تو یہ بات کہی ہے کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. یہ یہودیوں کے متعلق ہے، یہ نصارہ کے متعلق ہے، یہ مجوسیوں کے متعلق ہے، یہ کشاش عرب کے متعلق ہے. تمہارے متعلق ہمارے متعلق جنت اور اس کی حوریں ہے ضرور قرآن میں، ہمارے لیے نہیں. یہ سب کچھ دوسروں کے لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں تو یہ نا کہ 7 کا ترجمہ کیا کراؤں، قیامت شق کمر کا ترجمہ کیا وہ انگلی سے معجزہ حضور کا. ہمارے لیے یہ معجزات بیان کر کے داد دینا اللہ میاں کی کیا بات ہے. سبحان اللہ، کیا شیخ کا ہے معاذ اللہ. خود ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ بدر کے میدان میں حضور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور اس کے بعد ہے بلے سات و موعدہم بس سات و عمر. یہ دیکھو 7 کا لفظ اسی آیت میں 2 دفعہ وہ آیا ہے کہ یہ ہے وہ 7 جو ہم جس سے تمہیں کہتے تھے کہ وہ آ جائے گی، اچانک انقلاب کی گھڑی آ جائے گی اور بڑی سخت ہوگی، بڑی کڑوی کسیلی ہوگی، نگلی نہیں جائے گی آسانی سے. یہ 7 ہے. یہ جو انقلابات آتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کو یاد ہے نا کہا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف بڑا سرکش ہو گیا ہے، اور وہاں یہ کہا تھا کہ 7 اس سے پیشتر وہ نگاہوں سے مخفی پوشیدہ چلی آ رہی تھی. اب ہمارا پروگرام یہ آ گیا ہے کہ وہ نمودار ہو کر سامنے آئے، جاؤ اس کی طرف. اسے کہتے ہیں 7. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ انقلابات یک وقت نہیں آیا کرتے، بہت دور سے شروع ہو جاتے ہیں یہ، لیکن پہلے یہ نگاہوں سے اوجل ہوتے ہیں. جو تبدیلیاں آتی ہیں ایسی غیر محسوس سی ہوتی ہیں کہ محسوس طور پر مرئی طور پر جو نگاہیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور پھر وہ ایک وقت آ جاتا ہے جب میں نے کہا ہے کہ قدرت کے قانون کے مطابق ہر شے بتدریج ارتقائی طور پر غیر محسوس طور پر بڑھتی ہے. یہ اتنا سا بیج اس میں سے کونپل نکلتی ہے، کونپل اوپر چڑھتی ہے، پودا بنتی ہے. دن رات اس کے پاس بیٹھے رہیے، کبھی آپ کی نگاہیں اس چیز کو محسوس نہیں کر سکے گی کہ یہ بڑھ رہا ہے، نشو و نما اس میں آ رہی ہے. تاکہ اس میں پھر پھول آ جائیں گے، پھول کے بعد پھل آ جائے گا، اور پھل پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوگا، پھر وہ پکنا شروع ہو جائے گا. دوربین دے کے بیٹھے رہیے، اس کے بعد خوردبین دے کے بیٹھے رہیے، مجالہ محسوس ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے. یہ ہے وہ 7 جو آ رہی ہوتی ہے، محسوس طور پر تمہیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن مالی کی نگاہ تو دیکھ لیتی ہے روز. وہ کہتا ہے کہ جب پھر وہ نمودار ہو کے سامنے تمہارے آ جاتی ہے، تم اس وقت اس کو دیکھتے ہو. بلے 7 موعدہم و7 اضحیٰ و عمر موعدہم. یہ یوں ہی نہیں آ گئی، اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تباہی آئے گی، آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے. اس کو تو صرف بے نقاب ہونا ہے اس وقت، کہیں باہر سے نہیں آنا اس کو. اور پھر ان المجرمین فی ضلال و سعور. آگے یہ سب چیز اب ان کی اس 7 میں اس انقلاب کے لیے یہ مجرمین، یہاں پھر وہی لفظ آ گیا مجرمین. سب سے بڑا تباہی کا موجب جو ہوتا ہے وہ جرم ہے. ہمارے یہاں تو جرم کرائم کو کہتے ہیں نا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان میں عربوں کے ہاں کسی دوسرے کے درخت کا پھل کاٹ کے لے جانا یا بھیڑ کی اون مون کر اپنے ہاں لے جانا، اسے جرم کہتے تھے. جرم تو ہے ہی ایک دوسرے کے پھل کو کاٹ کے لے جانا. وہ جو اس کے لیے بھیڑ بیچاری کے لیے وہی تو سامان ہوتا ہے سردی سے اپنے آپ کو بچانے کا، لباس بھی وہی غریب کے پاس ہوتا ہے اور کسی کا دیا ہوا نہیں ہوتا.
کسی کا اڑایا ہوا نہیں ہوتا، اس کا اپنا ہوتا ہے. تم اپنے 4 پیسے کی خاطر سارا مونڈ کے لے جاتے ہو اور اس کو چھٹتی ہوئی چھوڑ جاتے ہو. اندازہ لگائیے عزیزان ایمان، یہ قوم اور اس قوم کے الفاظ جو تھے، کیا اس سے بڑا جرم کوئی انسانیت میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی محنت کا پھل بھی کاٹ کے لے جاؤ؟ کوئی چیزیں جو فطرت میں اس کو دی ہوئی ہیں وہ بھی چھین کے لے جاؤ اور اس کو برہنہ کر دو اور ننگا چھوڑ جاؤ. جرم. ان المجرمین فی ضلال وسعور، یہ تھے مجرم. آج دیکھو کہ کس قدر یہ مصیبت میں ہے، تباہی میں ہے، عذاب میں ہے. وہ جب ہم لفظ ہوتے ہیں نا عذاب بولتے ہیں تو جھٹ سے ہمارے یہاں وہ قیامت کا جو دوزخ ہے نا اس کے شعلے آتے ہیں. یہاں کچھ نہیں ہوتا. تباہی ترجمہ کرو تو کہتے ہیں نئی بات ہے یہ، اس لیے کہ پھر تو اپنے آپ کو مبتلا عذاب سمجھنا پڑے گا نا. تو معاذ اللہ ہم اس کے محبوب کی امت عذاب، وہ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ چلا آ رہا ہے. مغضوب علیہ یہودی، میں نے ابھی عرض کیا جن کے ہاتھوں 1 ارب مسلمانوں کی یہ حالت ہو رہی. مغضوب علیہ آج بھی یہودی، ضالین عیسائی، آپ ہم صراط مستقیم والے. سراج یہ سیدھا راستہ تو ہے، ان کا نہیں ہے. ہم تو رہے مغضوب علیہ ضالین کا راستہ چلتے رہے ہیں، سیدھے ہی ہم ان کے اوپر. بھائی اتنا سا فرق ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. اور پھر وہی آگ اور اس کا عذاب اور وہ جہنم قیامت کا. اس عذاب کا عزیزان نے پچھلے دنوں جو چیزیں اخبارات میں ہی آئی ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ لبنان میں آخری مرحلے پر جو کچھ ہوا ہے اس سے شدید تر عذاب کی کوئی شکل اور ہو سکتی ہے. کہاں گھسیٹے جائیں گے یہ اس عذاب کے اندر، آگ کے اندر. یہ کہا جائے گا کہ ہم تم کو کہتے چلے آ رہے تھے اتنے عرصے سے، تم اسے جھوٹا سمجھ رہے تھے، بار بار تمہیں وارن کیا جا رہا تھا دلائل و بصیرت سے، شواہد سے، ثبوت سے، لیکن تمہارے کام پہ جوں نہیں رینگتی تھی. اب دیکھ لیجیے ذوقوا مس سقر. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اتنے عرصے سے جو ہم یہ کچھ کر رہے تھے، 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی ان کو وارننگ دے رہے تھے، آخر میں جا کے مدینے کی پہلی دوسری تاریخ سال میں جا کے یہ نمودار ہوئی ہے نا ساتھ، تو یہ پہلے ہی دن کیوں نہ ہو گیا؟ شروع میں کیوں نہ ہو گیا؟ کیا بات. انا کل شیء خلقناہ بقدر. یہ اس لیے ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ بنا رکھا ہے، ایک قانون بنا رکھا ہے. بیج کے پھل تک جانے کے لیے اس کو قدر کہتے ہیں، کسی کو تقدیر کہتے ہیں. بیج کی یہ تقدیر ہے جس میں سے وہ گزر کر پھل تک پہنچتا ہے. وہ ایک پیمانہ ہے جس کے مطابق ماپا جاتا ہے کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے اور کہاں تک ہوئی ہے. تو کہا یہ بات کہ یہ پہلے دن کیوں نہیں ہو گیا؟ اگر کوئی پوچھے کہ آج جو 6 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد جا کے اتنا سا آم لگا ہے، یہ جب ہم نے گٹھلی بوئی تھی تو اسی دن کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ کہا اس لیے کہ اس کے لیے ہم نے ایک قدر مقرر کی ہوئی، ایک پیمانہ تھا. قوموں کے جرائم یا ان کے اعمال اور اس کے محسوس نتیجے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ ہے جو پیمانہ ہوتا ہے. ایک قانون ہوتا ہے مکافات عمل کا اور اس میں قانون ہوتا ہے مہلت کا. اور یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے کہ وہ پہلی ہی لفظ کے اوپر نہیں دبا دیتا، مہلت کا وقفہ دے دیتا. تو کہتا ہم تو اپنے بندوں کے اوپر بڑے رحیم واقع ہوئے ہیں، ہم نے کو ان سے انتقام لینا ہے کہ ذرا سا ہمارے خلاف انہوں نے یوں کیا اور ہم نے پکڑا. تو سوال تو انہی کا ہے. تو اس لیے ان کو یہ وارننگ دی جاتی ہے اور مہلت دی جاتی ہے. اور 2 چیزیں
قوموں کی تباہی اور اس وارننگ کے سلسلے میں یاد رکھیے قرآن میں متعدد مقام پہ اور 2-3 جگہ تو نمایاں الفاظ میں یہ کہا ہے کہ 2 شرطیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ ان تک یہ بات پہنچانے والا کوئی ہو یا بات پہنچ گئی ہو کہ ان کا نظام غلط ہے، تباہ کن ہے، وہ ایک دن اس کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے، یہ بات پہنچائی جائے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو. کیا بات ہے. اور پھر مہلت کا وقفہ ہو. ان کل شیء خلقناہ بقدر ورنہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر. تو جو فیصلہ ہوتا ہے ہمارے قانون کا وہ تو آپ جھپکنے میں سامنے آ جاتا ہے. وہ قدر کا جو مرحلہ ہے نا اس میں سے بھی تو گزرنا ہوتا ہے. یہ بات کہ اس جرم کا نتیجہ تباہی ہے وہ تو فیصلہ آنکھ کے پلک جھپنے کی بھی دیر نہیں لگتی. سریون حساب ہے، وہ بڑی جلدی حساب کرتا ہے. لیکن اس حساب کے ہی معنی یہ ہیں، یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے اتنا وقفہ ہوگا. 3 مراحل میں سے یہ بات گزر کر آخر میں اس انجام تک پہنچے گی. ورنہ قانون کا فیصلہ ہمارا تو آنکھ جھپکنے کے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے، اس سے بھی کم ہے. واحدت وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ. ان سے کہو کہ یہ تھی تمہارے جیسی اور قومیں جو اپنے جرائم کے نتائج میں ہمارے قانون کے مطابق یوں ہلاک ہوئی. دیکھا تم نے. اور اس کے بعد فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا کوئی ہے تمہارے ہاں ایسا کہ جو اس سے نصیحت پڑے؟ وہ کارڈ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر لیا، حکومت ہماری، مملکت ہماری، قوت ہماری، کارندے ہمارے، CID ہماری. کون دیکھ رہا ہے؟ کہا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں وہ ہمارے CID کے رجسٹر میں درج ہوتا ہے. جو کچھ کریں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. چھوٹی بات بھی بڑی بات بھی کوئی بھی اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں رہتی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بھی چھوٹ گئی ہے اس میں سے. وہ تو کہتا ہے نا کہ ہم تو نگاہوں کی خیانت اور دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہوتے ہیں. یہ جرم یہ نہیں ہے کہ جو سرزد ہو کے سامنے محسوس شکل میں آئے تو جرم کہلائے. اس سے پیشتر نیتیں آپ کی کتنی بھی ہوں، ارادے کچھ بھی ہوں، ان پہ تو گرفت ہی نہیں ہو سکتی، نہ وہ قانوناً جرم ہوتا ہے. لیکن وہ تو چور کو نہیں، چور کی ماں کو مارتا. وہ تو دل میں ارادہ پیدا جب ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہیں سے تو سارا شر اٹھتا ہے، بیج تو یہی ہے. اور اسی لیے وہ جو زور دیتا ہے وہ تطہیر قلب و نگاہ پہ دیتا ہے کہ صحیح پاکیزگی جو ہے خیالات اور ذہنیت کے اندر، جذبات کے اندر، قلب کے اندر، دماغ کے اندر، یہاں سے وہ اپنی تعلیم شروع کرتا ہے کہ اگر خیال ہی نہ گزرے جرم کا تو جرم سرزد ہی نہیں ہو سکتا. کلو صغیر و کبیر مستتر. کہتا یہ تو ان کی کیفیت جنہوں نے غلط نظام کے مطابق زندگی بسر کی. اور اس کے برعکس آخری 2 آیتیں آگے سورہ القمر کی عزیزان من. ان المتقین فی جنات و نہر. وہ کہ جنہوں نے احتیاط برتی اس بات کی کہ غلط نظام زندگی نہ برپا ہو، صحیح نظام کے اوپر رہے. تقویٰ کے معنی ہوتا ہے نگہداشت رکھنا، کسی غلط بات کے انجام سے ڈرنا کہ آگ میں انگلی ڈال دی تو جل دی جائے گی، اسے تقویٰ کہتے ہیں. یہ متقی پرہیزگار ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ذہن میں تصور ہماری اگلی نسل میں شاید اس قسم کے دیکھے ہی نہ ہوں. وہ ہوتے تھے نا متقی پرہیزگار بیچارے، وہ یہی عاجز سے بندے، غریب سے بیچارے. معاف رکھیے میں کسی کی تحقیر نہیں کرتا، وہ گاؤں میں عام طور پہ جلاہے ہوتے تھے
اور ان کو بڑی تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. متقی پرہیزگاروں ہوندے سی وہی بانگ دیندے سن وہی نماز پڑھاؤندے سن بچارے. تو کمیاں دی لسٹ وچ انہاں دا نام ہوندا سی. گاؤں کے کمین ہوتے تھے نا جی. میں نہیں کسی کی تحقیق کر رہا, میں بات بتا رہا ہوں. ہمارا نظام معاشرے کا یہ تھا کہ وہ جو وہاں ہوتے تھے نا, یہ دھوبی اور نائی اور کمہار اور یہ رجسٹر جو تھا نا مردم شماری کا, اس میں اس خانے میں امام مسجد کا بھی نام ہوتا تھا. وہ کام تو ہوتا تھا اذان دی جماعت, اور باقی وقت جو تھا وہ سارا وقت وہ ذرا سا بھی محلے میں یا وہ گاؤں میں ذرا سرکٹ جو ہوتا تھا نا, وہ سارے ان کے گھر کے کام آ لایا منڈے میں تو کھلا لیا تھوڑا دیر لائق سنے اتنے دیا. وہ میاں جی جڑے سن وہ سارا دن یہ کرتے پھرتے سن. ہوتے ان کو کہتے تھے متقی پرہیزگار. کہاں سے بات کہاں جا پہنچتی. نگہداشت رکھنے والا اس بات کا کہ غلط نظام قائم نہ ہو جائے, اس کو متقی کہتے ہیں عزیز عالمان. اس احتیاط کو تقویٰ کہتے ہیں. جرم کا سرزد ہونا تو ایک طرف, احتیاط اتنی برتنا کہ ایسا کہیں ہو نہ جائے وہ تو آگے کی بات ہے. متقی تو وہ ہوتا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر. یہ نہر ہے, یاد رکھیے گا. وہ نہر ہوتی ہے, اس کے تو معنی ہوتا ہے وہ آب رواں جو ہے نہر. وہ جو شرابیوں سے, کیا بات ہے اس زبان کی, عجیب بات ہے. میں تو اٹھتا ہوں جب ذرا سا فرق پیدا کیا تو اس کے معنی ہو گئے اس کی وجہ سے, اس پانی کی وجہ سے جو شادابیاں خوشحالیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کے لیے ذرا سا فرق ہے. وہ نہر ہے, یہ نہارا ہے. شادابیوں کی زندگی کے اندر متقی رہیں گے. فی مقعد صدق. مقعد یہ بھی ایک عجیب سا آخری منزل نہیں ہے, صرف بیٹھنے کا مقام ہے. تھوڑی دیر بیٹھیے نا یہاں تو پھر آگے چلیں گے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ جو ہے دم لینے کے لیے بیٹھنا. لفظ کیا استعمال میں نے عرض کیا نا عزیز عالمان, بات تو یوں گزر جاتی ہے, وہ تو بہت بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے. کہ جسے ذہن میں سمجھتے ہو کہ چلیے زندگی جنت کی جو ہے وہ آخری منزل ہے, اور اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اتنا عرصہ اسی طرح کے روز باغ پانی کیجیے چاہیے, بور ہو جائے گا آدمی چند دنوں میں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آخری منزل نہیں ہے, وہ تو صرف سستانے کا مقام ہے, تھوڑی دیر بیٹھنے کا مقام ہے. کیا بات ہے. مقعد صدق, سچائیوں کے ساتھ ملا ہوا. کہاں سے؟ اندا ملیک مقتدرن. اب فرق بتا دیا. ایک ملیک مقتدر صاحب حکومت صاحب اقتدار فرعون تھا, ذبح کرنے والا. ایک یہ خدا ہے ملیک و مقتدر, خاص طور پہ وہ لایا یہاں یہ الفاظ کہ ایک اس کی حکومت ہے جس کی حکومت کے اندر جنات و نہر و مقعد صدق, یہ کیفیت ہے جس میں ہوگی. دونوں میں فرق. قوت بجائے خیش معیوب چیز نہیں ہے. یہ ذریعہ ہے کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے یا پہنچانے کا. اس قوت کے ذریعے سے اگر استحصال کرنے والوں کے کبھی کو توڑ دیا جائے, ان کی کلائی موڑ دی جائے, اگر ظالم کے سینے میں خنجر ہو دیا جائے, یہی قوت جو ہے یہ 1000 نیکیوں کا باعث ہے. اگر مظلوم کی کلی آپ نے مروڑ دی ہے تو یہی قوت آپ کی عذاب جہنم بن جاتی ہے. قوت تو وہی چیز ہوتی ہے. ملیک و مقتدر فرعون بھی تھا جس کا پہلے ذکر کیا, انسانیت کا کو ذبح کر کے رکھ دیتا تھا. ملیک مقتدر ایک خدا بھی ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نظام پہ چلنے والے جو ہیں زندگی کی شرابیوں خوشحالیوں کے اندر بقدر کے اندر رہیں گے. یہ ہوگا ان کا انجام, وہ ہوگا اس کا انجام. سورہ القمر کی آخری آیت آ گئی. اگلے درس میں ہم سورہ الرحمن لیں گے. صاحب نام سے ہی دلوں کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے. الرحمن. ربنا تقبل منا انک انت السمیع